معراج بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ ایمان اس کے پاس آ کر بیٹھی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر بہت نرمی سے رکھا۔ درد ہو رہا ہے کیا ملنگ؟ ایمان کے سوال پر معراج نے اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب کیا اور مسکرا کر انکار میں سر ہلایا۔ سب میری وجہ سے ہوا، اگر میں پاگل نہیں ہوتی تو وہ تمہیں نہیں مارتے۔ اتنا کہہ کر ایمان پھول پھول کر رونے لگی تھی۔ نہیں ایمان رو مت، یہاں آؤ۔ معراج نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لٹا لیا اور بہت نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ تو تم پاگل نہیں ہو اور تمہیں یہ سب برداشت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سب کے بارے میں اپنے بابا کو بتانا چاہیے۔ اپنے باپ کے ذکر پر ایمان کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں ملنگ، انہیں کچھ بات بتانا تم۔ ایمان کے اس خوف نے معراج کو حیران کیا کہ کیوں؟ وہ تمہارے بابا ہیں، وہ عرفان کو منع کریں گے؟ ایمان نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ منع نہیں کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے عرفان مجھے یوں ہی ہاتھ لگاتا ہے، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور جب میں اس سے منع کرتی تو وہ مجھے مارتا اور کہتا کہ اگر کسی کو بتایا تو مجھے اور مارے گا۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور معراج بس حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے بابا کو بتا دیا، اور پتہ ہے کیا ہوا؟ بابا نے مجھے کہا کہ میں پاگل ہوں، اس لیے عرفان کو انہوں نے ہی مجھے سدھارنے کو کہا ہے، وہ جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ ایمان نے اپنے آنسو پونچھے اور معراج کو دیکھا جو بس خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ جب عرفان کو یہ پتہ چلا کہ میں نے بابا کو بتایا تھا تو اس دن اس نے پہلی بار مجھے بیٹ سے مارا۔ وہ کہا کہ پاگل کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایمان بھی سے زیادہ رکتا رونے لگی تھی۔ معراج ابھی بھی بس خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں ملنگ، قسم کھاتی ہوں، بس جب وہ مجھے چھوتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایمان نے معراج کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ پاگل نہیں تھا، تو وہ مانسٹر عرفان ہے۔ معراج کے سوال پر ایمان اس کے کان کے قریب ہوئی۔ عرفان چھوٹا مانسٹر ہے تو بڑا مانسٹر کون ہے؟ معراج کے سوال پر ایمان خاموش ہو گئی۔ اسے آج سے 10 سال پہلے کا وہ واقعہ یاد ہے جب وہ صرف 7 سال کی تھی اور نیند میں اڑ کر اپنی ماں کو تلاش کرتے ہوئے اس کے کمرے میں گئی تھی، جہاں اس نے دیکھا کہ اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ اس کے باپ نے بہت زور سے تکیہ اس کی ماں کے منہ پر رکھا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھا وہ چھوٹی سی بچی جی جان سے کام گئی تھی۔ جب اس کی ماں نے تڑپنا بند کر دیا تو اس کا باپ اس کے پاس آیا اور اسے بہت زور سے کندھوں سے پکڑ لیا۔ تمہیں یہ دیکھنا نہیں چاہیے تھا، اب یہ بات کبھی بھی تمہاری زبان پر نہیں آنی چاہیے، ورنہ جسے بتاؤ گی وہ بھی مر جائے گا اور تمہیں بھی یوں ہی مار دوں گا۔ تم جانتی نہیں مانسٹر ہوں میں۔ ایمان اپنے باپ کا یہ روپ دیکھا بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ باپ جو ہر بیٹی کا محافظ ہوتا ہے اس کے لیے ایک جلا تھا۔ ایمان بتاؤ نا کون ہے بڑا مانسٹر؟ معراج کے سوال پر ایمان نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں ملنگ، نہیں بتا سکتے ورنہ وہ تمہیں بھی مار دے گا، اور اگر میری وجہ سے تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے ایمان کی آنکھوں میں بہت زیادہ خوف تھا۔ اس نے قریب ہو کر اپنا سر معراج کے کندھے پر رکھا۔ میری طرف دیکھو ایمان، تمہیں میرے ہوتے ہوئے کسی سے نہیں ڈرنا۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ معراج اسے کہہ رہا تھا اور ایمان اس کی سبز آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے معراج کو بغیر چشمے کے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت تھی، نہیں وہ اس دنیا کے سب سے خوبصورت آنکھیں تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ معراج نے اس کا گال اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ تم بہت پیارے ہو ملنگ، ایمان نے شرمیلی مسکان کے ساتھ کہا، مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ سوری ایمان۔ معراج کے پاپا ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس لیے معراج نے اتنا ہی کہا اور اپنے ہونٹ ایمان کے نازک ہونٹ پر رکھ دیے۔ معراج کے لمس میں بہت نرمی، بہت محبت تھی، لیکن ایمان اس نے احساس کے تحت کام کر رہ گئی تھی۔ معراج اس سے دور ہوا تو ایمان نے فوراً اپنا گلال چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ معراج نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہم دونوں دو جسم ایک جان ہیں ایمان، ہمیں کوئی مانسٹر جدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ معراج نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، پھر اسے اپنی آغوش میں لے کر سکون سے آنکھیں موند گیا۔ والدین کمرے میں آئے اور زرش کو دیکھا جو شاید سو رہی تھی۔ والدین اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر دیکھا کہ کہیں اسے بخار تو نہیں۔ آپ آ گئے والدین؟ والدین کے ہاتھ رکھتے زرش نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اٹھ بیٹھی۔ تم ریسٹ کرو زرش۔ والدین نے اسے کندھوں سے تھام کر واپس لٹانا چاہا۔ بہت آرام کر لیا میں نے، اب جب میری بچیاں میرے پاس ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، زرش نے مسکرا کر کہا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ افسردہ ہوگی۔ والدین، وانیا کو نہ جانے کیا ہو گیا، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ والدین، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، زرش نے بے چینی سے کہا۔ تو والدین نے اس کے
ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر مت کرو نورجہان، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس وقت دو سے۔ وادان کی بات پر زرش کی آنکھیں نم ہوں گی تو وادان اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا زرش؟ آج 14 سالوں کے بعد آپ نے مجھے نورجہان بلایا ہے۔ وادان، آپ نہیں جانتے، آپ کا ایسا کہنا میرے لیے کتنا حسین احساس ہوتا تھا۔ زرش کے بات پر وادان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بینٹ لی۔ جانے انجانے وہ انہیں بہت تکلیف دے بیٹھا تھا، جو اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وادان سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ اسے کیا کہے۔ تم پریشان مت ہو نور، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ہماری وانیہ پھر سے مسکرائے گی، دیکھنا تم، یہ وعدہ ہے میرا۔ زرش نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا تیار رہنا، کل ہم سب شایان کے گھر جا رہے ہیں۔ زرش نے حیرت سے وادان کو دیکھا، کیوں یہ ایک سرپرائز ہے، کل ہی پتہ چلے گا۔ وادان نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپا کر کہا تو زرش نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر ہانیہ کو تیار ہونے کا کہنے چلے گی، جبکہ وادان چاہ کر بھی اسے نہیں کہہ پایا کہ وہ اس کے پاس سے کہیں نہ جائے۔ 3 سے 4 گاڑیاں شایان کے گھر کے باہر رکی تھی، جن میں سے سالار اپنے گارڈ کے ساتھ باہر نکلا۔ شایان کے چوکیدار نے انہیں روکنا چاہا، لیکن سالار کے گارڈ نے اسے بے بس کر دیا۔ سالار نے اپنے گارڈ کو باہر رکنے کا کہا، خود اندر گیا، جہاں شایان اور جانان کے ساتھ ساتھ وادان اور زرش بھی موجود تھے۔ سبھی بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے، وہ سب دیکھنے سے تو یہی لگ رہا تھا کہ لڑکے والے ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے۔ سالار نے ان سب کو نظر انداز کیا اور سیدھا جنت کے کمرے میں جانب چل دیا، جہاں پارلر والی جنت کو تیار کرنے کے بعد اب ہانیہ کو تیار کر رہی تھی۔ سالار جنت نے سالار کو دیکھتے ہی حیرت سے کہا تو سالار آگے بڑھا اور جنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے وہاں سے باہر لے جانے لگا۔ ہے مسٹر، چھوڑو میری کزن کو۔ ہانیہ نے آگے ہو کر سالار کو روکنا چاہا، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتا باہر کی جانب چل دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شایان نے آگے ہو کر سالار کا راستہ روکتے ہوئے پوچھا۔ لے جا رہا ہوں اپنی جنت کو، جہاں سے جب آپ شرافت سے نہیں مانتے تو یوں ہی صحیح۔ سالار نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ جنت کو وہاں سے لے جانے لگا۔ نہیں سالار، میں اسی سے نکاح کروں گی جس سے میرے بابا میرا نکاح کرنا چاہیں گے۔ جنت کی بات پر سالار نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا، حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا، جسے لال شرارے میں سجی ہوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ سن لیا، اب ہوگی تسلی کہ میری بیٹی میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرے گی۔ شایان کی بات پر سالار نے جنت کو سوالیہ نظر سے دیکھا، لیکن وہ بس اپنی نظریں چرا رہی تھی۔ آج یہ نکاح نہیں ہوگا، جو کر سکتے ہیں کر لیں آپ۔ یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو مسٹر؟ میرے بیٹے کا نکاح ہے، تمہیں کس نے اختیار دیا اسے روکنے کا؟ ایک آدمی کی آواز پر سب نے ٹھٹک کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں عثمان و حاملہ کھڑے تھے۔ آپی! جانان حاملہ کو دیکھتے ہی جا کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی، اور زرش کو تو ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کے قدم زمین میں جما دیے ہوں۔ سالار نے حیرت سے شایان اور وادان کو دیکھا، جو مسکرا رہے تھے۔ حاملہ جانان کو اسے دور کر کے زرش کے پاس اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج 14 سال بعد وہ بہنیں ایک دوسرے سے مل کر بہت روئی تھی۔ کیا ہوا میرے شیر، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ عثمان نے سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہنستے ہوئے کہا، بابا یہ سب کیا؟ چلو سب اندر جا کر بیٹھتے ہیں اور آرام سے بات کرتے ہیں، جانتا ہوں بہت کچھ بتانا ہے مجھے۔ وادان نے سب سے کہا تو سب حال میں آ کر بیٹھ گئے۔ حاملہ تو بس اپنی بہنوں کو دیکھا آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ میں اور شایان ہمیشہ سے جانتے تھے کہ عثمان نے اشال اور سعد کو نہیں مارا، بس اس وقت ہم دونوں جذبات میں بہہ گئے تھے۔ لیکن جب میں نے اس بارے میں سوچا تو یہ اندازہ لگایا کہ اگر یہ کام عثمان جیسے چلاک سیاستدان نے کیا ہوتا تو وہ اپنے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں چھوڑتا، نہ کہ وہ اپنے خلاف ہی ثبوتوں کا ڈھیر لگا دیتا۔ وادان کی بات پر سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں اور وادان سمجھ کے عثمان کے ساتھ وہی ہوا ہے جو کبھی میرے ساتھ ہوا تھا۔ دشمنی کی ہاتھوں سے صرف اسے سب میں پھنسایا گیا تھا۔ شایان نے سب کو بتایا، اس لیے ہم نے ہی عثمان کو یہاں سے دور جانے کا کہا، کیونکہ ہم اس دشمن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس لیے سوچا کہ اس دشمن کو یہ لگے کہ وہ جیت گیا ہے تو ہی بہتر ہے، کہیں وہ اس بار شایان اس کے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم نے سب سے یہ بات چھپائی کیونکہ جتنے کام لوگ یہ راز جانتے اتنا ہی بہتر تھا۔ شایان نے بات کو جاری رکھتے ہوئے انہیں بتایا، لیکن 3 سال ہر طرح کی کوشش کے باوجود ہم اس کا پتہ نہیں لگا پائے۔ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے، نام تک نہیں، اور تو اور اس نے کوئی بھی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ اسی کوشش میں میں نے غلط لوگوں پر بھروسہ کیا اور انہوں نے ہی میرے ایجنٹ ہونے کا راز فاش کر دیا، لیکن ہماری ہر جدوجہد ناکام گئی۔ وادان اپنی بے بسی بتاتے ہوئے اپنی مٹھیاں ضبط سے بین چکا تھا۔ سب خاموش تھے، جب اچانک سالار بولا، مجھے خادم شفیق پر شک ہے۔ عثمان نے پورا انکار میں سر ہلایا۔
حاتم بہت اچھا انسان تھا سلار، مجھے خود سے زیادہ بھروسہ ہے اس پر۔ عثمان نے پورا حاتم کی حمایت کی کیونکہ حاتم نے اسے کبھی شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں دی تھی۔ شاید سلار ٹھیک کہہ رہا ہے عثمان، کیونکہ دیکھا جائے تو تمہاری بربادی کا سب سے بڑا فائدہ اسے ہی ہوا ہے۔ والدہ نے بھی سلار کی حمایت کی، لیکن عثمان مطمئن نہیں تھا۔ اگر تو حاتم ہی وہ دشمن ہے تو اس وقت ہمارا معراج بہت بڑے خطرے میں ہے، اور وہ اسے واقف بھی نہیں۔ شایان نے پریشان سے کہا، صرف شک کی بنا پر کچھ نہیں کیا جا سکتا شایان، حاتم بہت بڑا سیاستدان، ہمیں پختہ ثبوت چاہیے ہوں گے اس کے خلاف۔ والدہ نے اپنا مدعا بیان کیا، لیکن زرش اب بہت زیادہ الجھ چکی تھی۔ اگر والدان بھی عثمان کو بے گناہ سمجھتا تھا تو اس بے روحی کی وجہ کیا تھی؟ زرش کے صرف دیکھنے سے ہی والدان اس کی آنکھوں میں موجود سوال پڑ چکا تھا، کیونکہ میں ڈر گیا تھا نورہان، مجھے لگا کہ تم اور ہانی وانی مجھے ضرورت سے زیادہ چاہنے لگی ہو، اتنا کہ میرے بغیر تم لوگ جی ہی نہیں پاتی، اور میں جس کی زندگی ہر پل ہی نیزے پر رہتی تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کچھ ہو جانے پر تمہارا وہ حال ہو جو حاملہ کا ہوا۔ اس لیے سوچا کہ اپنی بے روحی سے اس محبت کی شدت کو کم کر دو جو تم اور میری بیٹیاں مجھ سے کرتی تھی۔ والدان کی بات پر زرش کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، وہ اسے کیسے بتاتی کہ والدان کچھ بھی کھا لیتا، زرش کے دل سے اس کا مقام کبھی بھی کم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو کیا لگا بابا کہ آپ کے ایسا کرنے سے وہ محبت کم ہوگی؟ نہیں بابا، اس بے روحی نے بس وہ بہت آہستہ آہستہ کیا جو آپ کے وسوسوں میں ہوا تھا۔ ہانے جو بہت دیر سے سائڈ پر کھڑی ہر بات خاموشی سے سن رہی تھی بول اٹھی، تو والدان اس کے پاس گیا، اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، وہ میرا بچہ، جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن جان سے زیادہ چاہتا ہوں تم تینوں کو بات چلے تو کبھی کوئی تکلیف تم لوگوں کے قریب بھی نہ آنے دو۔ والدان کی آواز میں بہت غم تھا، ہانیہ تو باپ کی محبت بڑے گوش ملنے پہ ہی اپنا ہر غم ہر شکوہ بلا چکی تھی، لیکن میرے ساتھ یہ سب کرنے کی وجہ، اگر آپ بابا کو گنہگار نہیں سمجھتے تھے، جنت اور میرے درمیان فری کے اولین کیوں بنتے رہے؟ سلار نے شایان کو تارانہ نگاہوں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جب اس کے سوال پر شایان کے ہونٹ مسکرا دیے، کیونکہ اپنی بیٹی کو لے کر تمہارے جنون سے ڈرتا تھا۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ تم اسے بہت چاہتے ہو، لیکن ڈرتا تھا کہ کہیں اپنے جنون میں اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دو۔ اس لیے تو میں نے جنت اور معراج کے نکاح کی بات کی تھی، تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ تم میرے جگر کے ٹکڑے کے قابل ہو بھی یا نہیں۔ شایان کے بتانے پر سلار نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، جیسے کہ اسے سمجھنا چاہ رہا ہو۔ لیکن کل تم نے یہ ثابت کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے تم خود کو تو نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن جنت کے نام پر کبھی ایک حرف بھی نہیں آنے دو گے۔ شایان نے مسکرا کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو اب سب ٹھیک ہو گیا تو کیا ہم نکاح شروع کریں؟ جانان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بس میرے کچھ مہمان آنے تھے، نہ جانے کہاں رہ گئے۔ والدہ نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تبھی دروازے سے جنرل شہیر اور ان کی اہلیہ حال میں داخل ہو وہ بھی تو والدان مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب بڑھا، زرش، ہانیہ، ان سے ملو، یہ میرے جنرل ہیں شہید صاحب، اور یہ ان کی بیوی ہیں آئمہ۔ والدان نے مہمانوں کا زرش سے تعارف کروایا تو وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ان سے ملی، اور یہ ہے میری جان سے پیاری زوجہ زرش، اور اس سے بھی پیاری بیٹی ہانیہ۔ والدہ نے آنکھوں میں محبت کا جہاز سمیٹ کر دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، بہت خوشی ہوئی والدان تمہاری فیملی سے مل کے، بلکہ مجھے افسوس تھا کہ اتنا عرصہ ہم نے اپنے گھر والوں کو ہی دوسروں سے نہیں ملوایا، اور نہ ہی ہماری دوستی مزید گہری ہو جاتی، ورنہ ہماری دوستی اور مزید گہری ہو جاتی۔ اچھا کیا تم نے مجھے اپنی اس فیملی فنکشن پر انوائٹ کر کے۔ والدہ نے بھی مسکرا کر ہمیں ساتھ ہلاتے ہوئے ان کی بات میں حامی بڑھی۔ تبھی داخلی دروازے سے ایک لڑکا وہاں آیا تو سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ سٹائلش سے بالوں اور داڑھی سے پاک چہرہ لیے وہ سرخ سفید رنگت کا مالک لڑکا بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ نیلی جینز کی پینٹ پر سفید شرٹ اور براؤن لیدر کی جیکٹ اس کی پرسنالٹی کو مزید چار چاند لگا دی، اور یہ ہے میرا بیٹا میڈی۔ میڈی نے خود اپنا ہاتھ والدان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو والدہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دبئی میں ہوتا ہے، وہاں اس کا اپنا گاڑیوں کا شو روم ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے واپس آیا ہے۔ والدان کے ساتھ ساتھ زرش نے بھی مسکراتے ہوئے ہاں میں ساتھ ہلایا اور انہیں لے کر سب کے درمیان آ گئی۔ چلیے اب نکاح کی تقریب شروع کرتے ہیں۔ جانان، ہانیہ بیٹا جاؤ جنت کو لے آؤ۔ جانان نے ہاں میں ساتھ ہلایا اور جنت کو لے کر باہر آئی، جو شرماتے ہوئے ان کے ساتھ آ رہی تھی، جبکہ وانیہ بس ہانیہ کا ہاتھ تھامے خاموشی سے بت بنی ساتھ چلتی آ رہی تھی۔
جنت کو لا کر سالار کے سامنے موجود صوفے پر بٹھایا گیا۔ سالار پر نظر پڑتے ہی جنت نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا۔ تو اپنے باپ کے ساتھ مل کر میرے خلاف پلاننگ باری پڑے گی، بیبی گرل اب تو حق میں بھی آ رہی ہو تم۔ سالار نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نکاح ہوا نے اپنا رخ جنت کی جانب کیا۔ جنت شاہ ولد شاہن شاہ کا نکاح سالار ملک ولد عثمان ملک کے ساتھ 40 لاکھ روپے حق مہر سکہ راج الوقت ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، جنت نے آہستہ سے کہا۔ تو سب کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ وانیہ خان ولد وادان خان، آپ کا نکاح عماد بنگش ولد شہیر جار بنگش حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت ہونا طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ پل یاد کر کے وانیہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے سب کو خوشیوں میں ڈوبا دیکھا، اپنے آنسو چھپاتی جلدی سے وہاں سے بھاگ کر لان میں آ گئے۔ اس برے شخص کو یاد کر کے وانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سب نکاح کی خوشیوں میں مصروف اور آپ یہاں آ کر رو رہی ہیں، اس کا کیا مطلب سمجھو؟ ایک شخص کی آواز۔ وانیہ گھبرا کر مڑی، اس انجان شخص کو دیکھا جو اس کے پیچھے اپنی پینٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ میرے خیال سے آپ اپنی کزن سے جیلس ہو رہی ہیں کہ اس کا 18 کی عمر میں نکاح ہو گیا اور آپ 20 کی بھی کما رہی ہیں۔ کون ہے آپ؟ تنہا چھوڑے مجھے، وانیہ نے جھنجھلا کر پڑھتے ہوئے کہا۔ نام ہے میری اور تنہا چھوڑ کر آپ کو رونے دوں؟ اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ رونے کی وجہ بتا دیں مجھے۔ چلیے انٹرویو سے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام میری ہے اور آپ کا؟ میری نے وانیہ کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کرتے پوچھا، لیکن وانیہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ واو، ینگ لیڈی، کمال کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ بھائی انٹرو تک نہیں کروانا چاہتی آپ تو؟ میری نے اپنا ہاتھ واپس لیتے ہوئے کہا، لیکن تبھی ہانیہ وہاں آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے میری کو تارانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ میری کھلے منہ کے ساتھ کبھی ہانیہ تو کبھی وانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ واو یار، تم دونوں تو کاربن کاپی ہو ایک دوسرے کے، بالکل سیم ٹو سیم ٹوئنس۔ تعریف کا شکریہ، اب آپ میری بہن کے پاس سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ہانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ واپس اندر کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ ویسے آپ کی اس ٹوین کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یہ بات نہیں کرتی؟ میری وانیہ کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جو بہت آنکھوں سے سامنے دیکھتی جا رہی تھی۔ کرتی ہے، لیکن صرف مجھ سے، ہر ایرے غیرے سے بات نہیں کرتی وہ۔ اس بات پر میڈی کے ہونٹوں پر دل فریب مسکان آئی۔ پھر تو ان سے بات کرنا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ میڈی کی آنکھوں میں وانیہ کو دیکھتے ہوئے ایک انوکھی چمک تھی جو ہانیہ کو ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ میرے خیال سے اب آپ کو یہاں سے جانا چاہیے۔ جی بالکل جا رہا ہوں، لیکن صرف ابھی کے لیے۔ میڈی اتنا کہہ کر کہاڑی نگاہ وانیہ پر ڈالتا واپس چلا گیا۔ لوفر کہیں کا، وانیہ نے اسے لقب سے نوازا اور وانیہ کے پاس آ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ کیا بات ہے وانیہ یار، مجھ سے شیئر کرو نا، کیا ہے؟ ہانیہ نے التجا کرتے ہوئے پوچھا، تو وانیہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے سب تباہ کر دیا ہانی، وہ حال کیا میرا کہ ان سے آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہو پا رہی۔ میں کیا کروں ہانی، کیا کروں؟ وانیہ کی باتیں ہانیہ کو مزید پریشان کر چکی تھی۔ پوری بات بتاؤ وانیہ، کیا ہوا تھا؟ ہانیہ کے پوچھنے پر وانیہ نے روتے ہوئے ہر بات بتاتی اور وہ سب سن کر ہانیہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ بگز بھی، رو مت پلیز، ابھی آنسو پہنچو، اندر چلو، سب کے پاس چلتے ہیں اور بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانیہ نے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ ہانی کیسے ٹھیک ہوگا؟ انہیں اپنی یادوں سے نہیں نکال پا رہی۔ وانیہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا وانی، وقت دو اسے، وقت سب مٹا دیتا ہے۔ ابھی چلو اپنی چھوٹی بہن کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، ہانیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو وانیہ نے آنسو پہنچ کر ہاں میں سر ہلایا اور ہانیہ کا ہاتھ تھام کر اندر آگے، جہاں اب نکاح کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ہانیہ بیٹا، والدان کی آواز پر جنت اور سالار کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہانیہ جلدی سے اٹھ کر والدان کے پاس آئی۔ جی بابا، ہانیہ نے والدان کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، تو والدان نے مسکرا کر ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے سامنے کیا۔